نماز میں وضو ٹوٹ جائے تو کیا کریں؟ امان صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں، اگر نماز کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو اس حالت میں کیا کیا جائے؟ کیا اسی وقت نماز توڑ دیں یا پوری کر کے ختم کریں؟ اگر جماعت میں شریک ہوں تو کیا کریں؟ دیکھیے، نماز کے دوران اگر کسی کا وضو ٹوٹ جائے ہوا خارج ہونے سے یا پیشاب کا قطرہ نکلنے سے، تو اس کے لیے جائز ہے، چاہے امام ہو یا مقتدی ہو یا اکیلے نماز پڑھ رہا ہو، اس کے لیے جائز ہے کہ فوراً اسی وقت جائے، بغیر توقف کے ٹھہرے بغیر جائے، کسی سے بات چیت نہ کرے اور وضو کرے، مکمل وضو کرے، اور پھر اسی طرح واپس آئے، جہاں کھڑا تھا نماز جہاں سے چھوڑی تھی وہیں سے شروع کر دے۔ یہ جائز ہے امام کے لیے بھی اور مقتدی کے لیے بھی، لیکن اس میں بہت ساری شرطیں ہیں، وہ ذرا سی بھی اس کی مخالفت ہو گئی تو نماز، کیونکہ اس بارے میں جو حدیث ہے کہ جس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ جس کی نماز ٹوٹ جائے تو اس کو چاہیے کہ اسی پر بنا کر لے، یہ حدیث خلاف قیاس ہے، اور خلاف قیاس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ تمام شرطوں کی رعایت کرنی پڑتی ہے، اور وہ عام طور پہ شرطوں کی لوگ رعایت کرتے نہیں ہیں، اور جمہور کا یہی مذہب ہے کہ نماز اس کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ صرف فقہ حنفی میں اس کی اجازت ہے کہ آپ وہیں سے نماز آگے شروع کر سکتے ہیں اس حدیث کی وجہ سے۔ تو اگرچہ یہ حدیث سند کے لحاظ سے ضعیف ہے، مگر بہت زیادہ ضعیف نہیں ہے، مگر امام حنیفہ نے کا ایک جو اصول ہے وہ یہ کہ وہ ضعیف حدیث کو بھی قیاس پہ ترجیح دیتے ہیں۔ تو افضل بہرحال یہی ہے جمہور کے مذہب کے مطابق، افضل میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ آپ نماز دوبارہ سے پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر نماز کے دوران کسی کا وضو ٹوٹ گیا ہوا نکلنے سے یا پیشاب وغیرہ کا قطرہ نکلنے سے، تو جہاں سے چھوڑی ہے وضو کر کے وہیں سے بھی آگے کنٹینیو کر سکتا ہے وہ، لیکن افضل یہ ہے کہ دوبارہ سے نماز شروع کر لے۔ اور ویسے بھی امام اگر یہ کام کرے گا تو پبلک کے سمجھ میں ہی نہیں آئے گا، کیونکہ لوگوں کو یہ مسائل معلوم نہیں ہیں، وہ پریشان ہو جائیں گے، اختلاف و انتشار ہوگا مسجد میں کہ یار یہ امام صاحب گئے ہیں اتنا لمبا جا کے وضو بھی کر کے دوبارہ سے جہاں سے نماز چھوڑی تھی وہیں سے شروع کر دی ہے، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، پھڈا ہو جائے گا، لڑائی جھگڑا ہو جائے گا۔ میں نے ایک جگہ نماز پڑھائی، میں چونکہ مسافر تھا تو میں نے 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دیا، پیچھے پبلک میں ایک انتشار کھڑا ہو گیا، ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ امام 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دیتا ہے اور مقتدی اپنی بقیہ 2 رکعتیں مکمل کرتے ہیں۔ تو جہاں اتنی جہالت ہو وہاں اگر آپ ان مسائل پر عمل کریں گے تو لوگوں میں انتشار ہوتا ہے۔ تو مجھے اندازہ ہوا کہ بھائی کہیں آپ شہر میں ہوں، اگر آپ امام ہیں، آپ مسافر ہیں، تو آپ نماز نہ پڑھائیں، کسی مقیم کو آگے کر دیں، وہ پڑھا دیں تاکہ لوگوں میں انتشار پیدا نہ ہو۔ ہاں پہلے سے آپ نے مسئلہ لوگوں کو اچھی طرح بتا دیا پھر آپ پڑھائیں تو ٹھیک ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ نماز کے دوران وضو ٹوٹ جائے آپ بہتر ہے دوبارہ سے نماز پڑھ لیں، یہ زیادہ اچھا ہے۔ غسل کرتے وقت کسی اہل حدیث نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر شرمگاہ پہ ہاتھ لگ جائے غسل کرتے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ شرمگاہ پہ ہاتھ لگ جائے تو اس سے وضو ہے، لیکن یاد رکھو اس وضو سے مراد اصطلاحی وضو نہیں ہے بلکہ ہاتھ دھونا مراد ہے۔ حدیث میں وضو کا لفظ ہاتھ دھونے کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، کیونکہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سختی سے منع کرتے تھے۔ جو لوگ اس بات کے قائل تھے کہ شرمگاہ کے ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ اگر یہ اتنی ناپاک چیز ہے تو کاٹ کے پھینک دو اپنے جسم سے، یہ ان کے الفاظ ہیں۔ تو وضو کا وہاں کیا مطلب ہے؟ ہاتھ دھونے چاہیے، کیونکہ اس بات کا امکان ہوتا ہے کیونکہ ناپاکی لگی بھی ہو تو، اور کیونکہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد بھی وضو کا حکم ہے، تو وہاں بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ مسئلہ اختلافی ہے، بعض ائمہ اس کے قائل ہیں، امام شافعی اس کے قائل ہیں کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹتا ہے، اس میں کسی اہل حدیث پہ طنز کرنا جائز نہیں ہے۔ تو مسئلہ چونکہ اختلافی ہے، جب اختلافی مسئلہ ہوتا ہے تو اگر کوئی ایک قول پر عمل کر رہا ہے تو ٹھیک ہے۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہم اس روایت کو کیوں نہیں لیتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں وضو سے مراد ہے اصطلاحی نہیں بلکہ، اور اس کے بہت سارے قرائن ہیں، لیکن ابھی چونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا تو اس لیے میں اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔